السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواہ مسلم. مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے روزے کے بعد، فرض روزے کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. مہینہ تو سارا اللہ رب العالمین کا ہے، سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن 12 مہینوں میں پہلے مہینے کو محرم الحرام کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. اس سے ہم محرم الحرام کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں محرم الحرام کی کیا اہمیت ہے، اس مہینے کا کیا مقام ہے. یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور ایک ہے رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان مہینوں میں، ان ایام میں گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، خیر کے کام کرنا، غلط کاموں سے، شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ مطلوب ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان مہینوں میں، ان دنوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ ڈھاؤ. ظلم نہ ڈھاؤ کیا مطلب ہے؟ گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ ڈھاؤ. کیونکہ اس مہینے کو، محرم کو، کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا. بہت سارے مسلمان نادانی اور کم علمی میں کیا سمجھتے ہیں؟ ماہ محرم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ حسین سے، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے میں 10 محرم کو شہید کیے گئے. تو سوچتے ہیں کہ محرم کی جو فضیلت ہے، محرم کا جو مقام ہے، وہ حسین کی وجہ سے. ایسا کچھ بھی نہیں. اسلام مکمل ہوا سن 11 ہجری میں. اسلام مکمل ہوا کب؟ 11 ہجری میں. اور وفات یا شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 50 سال کے بعد ہوئی. محرم کی اہمیت اس دن سے ہے جس دن سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی. محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں روزے کا اہتمام کرنا مسنون ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے. آپ نے آگے فرمایا: وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ. فرض نمازوں کے بعد سب سے اہم ترین نماز تہجد کی نماز ہے، رات کی نماز، قیام اللیل ہے، تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز کی اہمیت یہ حدیث ہم سب کو بتاتی ہے. تو حدیث میں رمضان کے روزے کے بعد محرم کا روزہ افضل ترین روزہ قرار دیا گیا ہے. تو ماہ محرم ہم چاہیں تو بہت سارے روزے رکھ سکتے ہیں. پورا مہینہ روزہ رکھیں، گیپ کر کے، چھوڑ پکڑ کر کے. کچھ دن روزہ رکھیں، کچھ دن چھوڑ دیں. محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا
کثرت سے روزہ رکھنا مطلوب ہے. کم از کم 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا اس کی تاکید کی گئی ہے. چاہے تو ہم مہینے بھر میں روزہ رکھنا چاہیں کثرت سے روزہ رکھیں، ایک دن گیپ کر کے، یا پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، یا ایام بیس کا روزہ ہے، یا صوم داؤدی ہے، یعنی یہ روزہ رکھو افطار کرو، روزہ رکھو افطار کرو، کثرت سے روزہ رکھے اس مہینے میں. مطلوب ہے کم از کم 9 اور 10 محرم کا روزہ ضرور رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے حوالے سے فرمایا، کہا یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پچھلے 1 سال کے گناہ کی مغفرت ہوتی ہے. دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبی محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم.